بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز پر پروگرام آج کی بات۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ آج انتہائی اہم موضوعات ہیں، دو تین ان پر بات کریں گے۔ ایک تو فلسطین اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے اس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے، اس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا اسی حوالے سے امت مرحومہ جو سوئی ہوئی تھی، امت مسلمہ، اس کو بھی بیداری نصیب ہوئی ہے، وہ کیسے نصیب ہوئی ہے اس پر بات کریں گے۔ اور ایک اور موضوع ہے نواز شریف کے استقبال کے لیے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا جلسے جلوس ان کے اور استقبالی جو تیاریاں تھیں، وہ ان کی جو امیدیں ہیں اس کے مطابق ان کو عوام کی جانب سے پذیرائی نہیں ملی۔ تو اب جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں، ایک انوکھا جو نا انہوں نے جتن کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر انڈین ٹیم کو دی گئی ساری مبارکبادیں جو ہیں پوری دنیا سے اور خاص طور پہ بھارت کے اندر سے جو اپنی ٹیم کو مبارکبادیں دی گئی ہیں، وہ سب جو ہے نا شرمندہ ہو گئی ہیں۔ کیسے شرمندہ ہوئی ہیں، ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی انساد چودھری صاحب۔ چودھری صاحب آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو اسرائیل اور فلسطین کی جو لڑائی ہے اس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ سعودی عرب میں امریکی جو سفیر ہیں اینٹونی بلنکن، انہوں نے دورہ کیا ہے سعودی عرب کا بھی، اور 3-4 اور ملک ہیں عرب ملک، ان کا بھی دورہ کیا ہے۔ اس کا کچھ احوال بتائیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے اپنا جو نا تھم نیل میں لکھا ہے کہ چودھری کی پگ میں سوراخ، تو یہ سوراخ کیسے ہوا ہے؟ چودھری صاحب آپ کچھ بیان فرمائیں۔ تاج صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی نے جو ہے وہ نیا رخ اختیار کر لیا ہے، لیکن ابھی سب سے پہلے جو اہم بات ہے میں وہ آپ کو بتا دوں کہ فلسطین میں جو اس وقت صورتحال ہے سر، وہ انتہائی کشیدہ صورتحال ہے، اور غزہ کا مکمل طور پہ جو ہے نا وہ اسرائیل نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ وہاں کا بجلی، پانی، ایندھن، تمام چیزیں بند ہیں، اور چند گھنٹے کا ذخیرہ رہ گیا، 24 گھنٹے کے اندر اگر وہاں پہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہ کیے گئے، مثال کے طور پہ وہاں پہ بجلی پانی مہیا نہ کیا گیا، تو وہاں پہ بتا رہے ہیں ماہرین بتا رہے ہیں کہ جو بہت بڑا انسانی المیہ جو ہے نا وہ جنم لے سکتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ اس کا امریکن سفیر کا جو ہے انہوں نے دورہ کیا ہے، سعودیہ کا انہوں نے دورہ کیا ہے، جس میں وہ اردن بھی گئے ہیں، مصر بھی گئے ہیں، اور سعودیہ میں جس وقت وہ ملنے کے لیے گئے تو شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے، جی محمد بن سلمان نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، اور تقریباً کوئی 3-4 گھنٹے ان کو باہر بٹھایا۔ جیسا انکار نہیں کیا، ان کو کچھ جو ہے نا کافی گھنٹے جو ہے نا، واشنگٹن پوسٹ ہے اس کی رپورٹ ہے جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ واشنگٹن پوسٹ کی جو رپورٹ بتا رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے 3-4 گھنٹے اس کو بٹھائے رکھا، اور انہوں نے اس دن ہفتے والا دن تھا، اور انہوں نے اس دن ہفتے والے دن ان سے نہیں ملے، ملاقات نہیں کی، وہ کہ ان کی کوئی مصروفیات تھی یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ اگلے دن پھر جا کے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ سر میں جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ بات ہے کہ اس دن ملاقات نہیں ہو سکی، اگلے دن جو ہے نا شہزادہ سلمان نے جو ہے نا ان سے ملاقات کی ہے۔ اور اس دوسرا جو آپ کو میں بتاؤں کہ جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ کولمبیا نے جو ہے نا وہ اپنا جو سفیر ہے وہ وہاں سے جو اسرائیل کا سفیر ہے اس کو وہاں سے نکال دیا ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی جیسا میں تھوڑا سا یہاں پہ جو نا شہزادہ محمد بن سلمان سے جو آپ جس ملاقات کی بات کر رہے ہیں نا، اینٹونی بلنکن، انہوں نے ظاہر امریکہ کا جو موقف ہے اسرائیل کے حوالے سے، وہ شروع دن سے کہہ رہے ہیں جی ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کی جانب سے ابھی تک 2-4 دن پہلے تک جو ہے نا کوئی اتنا خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا تھا سوائے ایران کے۔ تو وہ جو نا اینٹونی بلنکن جو ہے وہ عرب ممالک سے اپنے اس موقف کی جو نا حمایت حاصل کرنے کے لیے، ان کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے گئے تھے۔ لیکن جیسا کہ جو صاحب آپ نے بتایا کہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے پہلے تو ان کو انتظار کروایا، پھر اس دن ملاقات نہیں ہوئی، اگلے دن پھر ان کو بلا کے ملاقات کی۔ پھر جب ٹونی بلنکن جو ہے انہوں نے سعودی شہزادے سے بات چیت شروع کی اور انہیں کہا جی کہ آپ اس میں ہماری حمایت کریں، یا ان کے کچھ مطالبات تھے، اس میں 2 ٹوک جو ہے نا جواب دیا شہزادہ محمد بن سلمان نے، اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے اور اجتماعی سزا دے رہا ہے، اس پر جو نا انہوں نے امریکہ سے اور پوری دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو ظلم ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ جی چوہدری صاحب۔ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں تاج صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ امریکن سفیر
نے جس وقت دورہ جو کیا ہے اس کو مشرق وسطیٰ کا دورہ آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ مکمل طور پہ دورہ ان کا ناکام ہو گیا ہے. نہ تو ان کے وہ کوئی مطالبات مانے گئے ہیں، نہ ہی ان کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے. دوسرا جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ہماری جو حکومت ہے وہ اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بھی آپ خاموشی توڑ دیا اور انہوں نے بھی جو فلسطینی جو وہاں پہ ہمارے شہداء شہید ہو گئے ہیں لوگ اور جو زخمی ہیں ان کی امداد کے لیے سامان بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے. بالکل صحیح ہے چوئی صاحب. پاکستان کی جانب سے بھی اب یہ آواز اٹھی ہے عوامی سطح پہ، تو پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی ملک ہیں وہاں پہ بسنے والے جو عوام ہیں وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو نا ان کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اخلاقی حمایت بھی ہے، اور اگر کسی کو موقع ملے تو وہ جانے کے لیے بھی تیار ہیں. کولمبیا میں جو سفیر تھے اسرائیل کے، انہوں نے کچھ تنقید کی تھی. وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں کولمبیا کے، انہوں نے جو نا اسرائیل کے جو اقدامات ہیں اس کے فلسطین کے خلاف، ان پہ کچھ تھوڑا سا جو نا انہوں نے تنقید کی تھی. اور وہ جو سفیر ہیں وہاں پہ کولمبیا میں اسرائیل کے، انہوں نے پرائم منسٹر کے جو الفاظ تھے یا ان کا جو بیان تھا اس پر تنقید کی، جس کے جواب میں کولمبیا نے جو اسرائیلی سفیر ہے اسے کہا جی کہ آپ فوری طور پر یہاں سے نکل جائیں. سیم اسی طرح جو نا مصر اور وہ دوسرا جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہے وہاں سے بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو نا اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی حمایت میں ان کی آواز اٹھ رہی ہے. جو صاحب یہ جو نا تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، خاص طور پہ سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے جس طریقے سے جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، ان کے ساتھ جو پہلے تو ان سے ملاقات جس طرح کی ہے وہ اس پر جو نا تنقید کر رہے ہیں. امریکہ کے اخبار اور پوری دنیا میں جو نا اس پر باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو نا اس طرح کیا گیا. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. امریکہ کی بات کو ٹالنے کا کسی میں کوئی یارہ نہیں تھا. ہمارے خاص طور پہ عرب ملک جو ہیں چوئی صاحب، وہ امریکہ کی بات کو کسی بھی حکم کو ٹالنے کی ان میں ہمت نہیں ہوتی تھی. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں چوئی صاحب، اس سے کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ جی طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سعودی عرب نے اور دیگر جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں انہوں نے امریکہ کو جو ہے نا وہ دو ٹوک جواب دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کی جو حمایت ہے وہ کسی صورت میں بھی کام نہیں کریں گے، نہ فلسطین کی حمایت کو ہم چھوڑیں گے، بلکہ اسرائیل کو جو ہے وہ آپ سمجھائیں کہ وہ اس وقت جو بربریت کا ظلم اور بازار جو اس نے گرم کر رکھا ہے اور جو بمباری وہ کر کے نہتے شہریوں کو وہ وہاں پہ وہ شہید کر رہا ہے، اس کو وہ روکا جائے. میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو بتا دوں، یہ تقریباً جو اس وقت وہاں پہ جو فلسطینی شہید ہمارے ہو چکے ہیں سر، یہ 2750 کی تعداد اس وقت ان کی ہو گئی ہے، تقریباً لگ بھگ 3000 کے قریب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور سب سے جو افسوسناک جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ 1030 جو ہے نا وہ بچے اس میں جو ہے نا وہ سر ہمارے جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں. بچوں کی تعداد کتنی بتائیے چوئی صاحب؟ یہ 1030، اور اس کے علاوہ جبکہ 9000 زخمی ہیں اور تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں سر وہ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں. اور اقوام متحدہ نے بھی فگر ایک جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 3 لاکھ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جس وقت دوسری آبادی کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت بھی اسرائیل نے ان کے اوپر نہتے فلسطینیوں کے اوپر بمباری کر کے ان کو ہلاک کر دیا. اور اس وقت تقریباً 3 لاکھ کے قریب آبادی جو ہے وہ کیمپوں میں رہائش پذیر ہے، وہاں پہ رہنے پر مجبور ہو چکی ہے. جی بالکل چوئی صاحب، یہ ظلم اور بربریت کی ایسی مثال ہے موجودہ تاریخ میں جو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی. اس کے ساتھ چوئی صاحب دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے نا یورپ میں بھی لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں. یہ اسرائیل جو ظلم اور بربریت کا اس نے بازار گرم کر رکھا ہے اس پر احتجاج کر رہے ہیں. انڈیا میں بھی آپ نے دیکھا چوئی صاحب کہ وہاں بھی جو ہے نا لوگوں نے احتجاج کیا ہے، اور انڈین جو گورنمنٹ ہے اس نے 100 سے زیادہ اس طرح کے احتجاج کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا ہے. تو یہ بحثیت مجموعی چوئی صاحب ایک خوش آئند بات ہے میرے لیے، آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کو بالآخر خیال آ ہی گیا ہے، اور اس نے امریکن ڈکٹیشن جو ہے آنکھیں بند کر کے ماضی میں جس طرح ہوتا رہا ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس پر آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں تمام اپنے ناظرین کو بھی اور امت مسلمہ کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. چوئی صاحب اس کے علاوہ ہمارا دوسرا موضوع، میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں، وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں، ان کی تیاریاں مکمل ہیں. لیکن چوئی صاحب اس میں جو نا
جس طرح میں نے اپنے اس میں انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ ان کے جلسے جلوس جو ہے نا استقبال کے حوالے سے جو تیاریاں تھیں اس سلسلے میں جو جلوس کیے جلسے کیے انہوں نے وہ ناکام ہوئے اور ان کو پبلک کی جانب سے کوئی پذیرائی نہیں ملی. اور پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک انوکھا جتن جس طرح میں نے کہا انہوں نے وہ اپنایا ہے. وہ کیا ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو, ابھی یہ کنفرم نہیں ہے چوہی صاحب لیکن سننے میں آ رہا ہے نہ صرف ایک طرف سے بلکہ 2-3 طرف سے جو ہے نا اس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مدارس کے جو طلباء ہیں یا ان کی جو ورک فورس ہے اس کو لے کے ہیں لاہور ایئرپورٹ پر یا مینار پاکستان اور نواز شریف کا استقبال جو ہے اس کو ایسا دکھایا جائے کہ بہت زیادہ لوگوں نے نواز شریف کا استقبال کیا ہے. کیا کہیں گے چوہی صاحب اس پر؟ طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے جو آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی انوکھا جتن جو ہے نا اختیار کیا ہے اور ان کے جو جلسے ہیں جلوس ہیں یا کارنر میٹنگز ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ناپید ہو چکے ہیں, لوگوں کو وہاں پہ لوگ دیکھنے کو نہیں ملتے. لیکن ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے کسی جگہ دیکھی ہو لیکن میں نے نہیں دیکھی. لیکن ایک جو اہم بات ہے, بڑی ضروری بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج 17 تاریخ ہے, 21 تاریخ کو میاں صاحب نے اس پاک سرزمین پہ جو ہے نا وہ اترنا ہے اور آپ 3 دن کے بعد 3 دن کے بعد جی ہاں. پھر آپ بھی دیکھیں گے, آپ کا میڈیا بھی دیکھے گا اور لوگ بھی دیکھیں گے کہ ان کا کتنا پرجوش اور کتنا فقید المثال جو ہے نا وہ استقبال ہوتا ہے اور کس طریقے سے لوگ جو ان کے استقبال کے لیے لاہور مینار پاکستان جائیں گے. آپ یہ امیجن نہیں کر سکتے. اس وقت پوری قوم جو ہے نا وہ ان کی منتظر ہے اور وہ قوم سمجھ رہی ہے پورے پاکستان میں مسلم لیگ میں. سن لیں ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں جتنے ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا ان کے آفس بیئررز ہیں مقامی, ان سب کو انہوں نے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ ہر بندہ اتنے 100 یا اتنے 1000 بندے لے کے آئے. پھر وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور آپ بڑے وثوق سے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی ہزاروں کی ورک فورس اپنے پیچھے جمع کر رکھی ہے, جو آپ کا اشارہ ہوگا تو وہ چل پڑے گی نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے. سر گزارش یہ ہے کہ ایک پنجابی کی ایک کہاوت ہے, اگوں چلیے تے چک تے پچھوں لنگیے تے لت. وہ صاحب ہے یہاں پہ, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میاں نواز شریف کو قوم اس وقت اپنا نجات دہندہ جو ہے نا وہ مان چکی ہے اور قوم اس وقت نہیں یہ آپ دیکھیں کتنے سروے روز آ رہے ہیں تمام ٹی وی چینلز اخباروں میں. آپ نے خود جو ہے نا کئی سروے کیے ہیں اور ان میں سب کے رزلٹ جو نا آپ کے سامنے. اس کے باوجود اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں استقبال کے والے تک صرف بات کر رہا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ بھی میری بات کو جھٹلائیں نا. میری بات, میں اپنی بات پہ بالکل قائم ہوں. سروے نو ڈاؤٹ ہم نے سر جی آپ نجات دہندہ کی بات کرتے ہیں, وہ 3 دفعہ میری بات سن لیں. چوہی صاحب میری بات سن لیں. آپ کہتے ہیں نجات دہندہ بن کر آ رہے ہیں, وہ 3-4 دفعہ جو نا اس ملک پر حکومت کر چکے ہیں, پنجاب میں بھی وہ حکومت کر چکے ہیں. یہ نجات دہندہ کیسے بنیں گے؟ اس ملک کو جو نا ان مسائل سے دوچار کرنے میں سب سے زیادہ کردار انہی کی حکومت, انہی کی جماعت کا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ نجات دہندہ بن کر آئیں گے؟ یہ 16 ماہ گزرے ہیں, ان میں کون سی نجات دی ہے انہوں نے؟ صاحب آپ وہی بات آ گئی نا کہ آپ 16 مہینے کا جو بات کر رہے ہیں نا کہ 16 مہینے کی جو حکومت رہی ہے جس میں ان کے بھائی وزیر اعظم نے جو ملک کے ساتھ جو اشر کیا ہے, جو مہنگائی کیا ہے, جس طریقے سے ڈالر کے ساتھ جو چیز ہوئے, وہ ساری چیزیں آستہ سے ریورس ہونی شروع ہو گئی ہیں. ایک طرف انہوں نے آپ کے ملک کو بچایا ہے, انہوں نے اپنی سیاست قربان کی ہے. تو صاحب یہ ان کی وجہ سے ریورس نہیں ہوئی ہیں. یہ آل کریڈٹ گوز ٹو آرمی چیف جنرل عاصم منیر باجوہ. ہم ان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے یہاں پہ لوگ غیر ملکی, ان کو نکالنے کے لیے اور پھر ڈالر کی جو سمگلنگ ہے اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ان کو کنٹرول کیا, جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی یہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. یہ اس کا نتیجہ ہے. نہیں سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آرمی چیف جو ہے نا وہ اس وقت حکومت کے ساتھ مل کے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے جس عزم پر وہ چل رہے ہیں, اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. پوری قوم کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے جس وقت سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے یا جب سے وہ آرمی چیف بنے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک آپ نے دیکھا ہوگا اقتدار نہیں سنبھالا جو صاحب سر اقتدار سے مراد میرا ہے اپنا جو ہے نا عہدہ سنبھالا ہے. میں اس ذمے میں بات کروں, اس سے لے کے آج تک آپ دیکھیں کہ انہوں نے جتنے بھی کام کیے وہ اس کے جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ڈالر آپ کا نیچے آ گیا, مہنگائی آپ کی جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے, پیٹرول آپ کا نیچے آ رہا ہے اور مزید آگے آپ دیکھتے جائیں گے کیونکہ یہ ساری جتنی بھی مہنگائی ہوئی تھی یہ ڈالر کی وجہ سے ہوئی تھی. ڈالر آپ کا 300 روپیہ جو تھا وہ کراس کر چکا تھا, آج ڈالر جو ہے 275 پر آ گیا ہے. جی بالکل صحیح ہے. اور یہ آنے والے دنوں میں امید رکھنی چاہیے اور امید ہے
चौधरी साहब कि डॉलर जो है ना मज़ीद सस्ता होगा, साथ पेट्रोल भी सस्ता होगा, पेट्रोल भी सस्ता होगा। लेकिन जैसा कि हमने अपने एक पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि ये इन जो ना डॉलर की कीमत में कमी है, पेट्रोल की कीमत में कमी है, इसका फ़ायदा मुझे होना चाहिए, आपको होना चाहिए, हमारे नाजरीन को और आम आवाम जो है उनको इसका फ़ायदा होना चाहिए कि सूरत में कि अशिया खुर्द-ओ-नोश जो है ना वो सस्ती होनी चाहिए, किराए सस्ते होनी चाहिए। और इस पर अपना हमारे जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी साहब अनवारुल्लाह काकड़, कल उन्होंने जो ना इस पर कुछ वो इक़दामात उठाए हैं, आर्डर जारी किए हैं। इसी तरह मोहसिन नकवी जो हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, केयर टेकर, उन्होंने भी ज़िले इंतज़ामिया के जो लोग हैं उन्हें आर्डर जारी किए हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है इसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाए। फिर रावलपिंडी के कमिश्नर हैं लियाकत अली चट्ठा साहब, उन्होंने भी कल एक इजलास किया है। उस इजलास में वो इंतज़ामी मशीनरी के जितने भी पुर्जे थे या जितने भी लोग थे उसमें शामिल, उन्होंने सख्ती से हिदायत की हैं कि आप मार्केट में फैल जाएँ और चेक करें कि जो लोग अशिया खुर्द-ओ-नोश महंगी बेचते हैं या मसनूई महंगाई पैदा करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है ना आनी हाथों से उनके साथ जो है ना निपटा जाए। जी चौधरी साहब क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ठीक है आपने जी। मैं आपको इस बात की तायद करता हूँ कि निगरान हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इनवार काकड़ साहब और वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिला है, बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। पेट्रोल की कीमतों में बहुत बड़ी कीमतें जो हैं वो इसमें कम हुई हैं और इसका जो रिलीफ है, इसका जो फ़ायदा है, इसका जो बेनिफिट है वो बराह रास्त आवाम को मिलना चाहिए। और जिसकी ना मिलने की जो वजूहत है उन्होंने कहा है कि वो इसको आनी हाथों से जो है ना निपटा जाए और उसको दूर किया जाए। जो लोग मसनूई महंगाई करके बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने किराए में कमी नहीं की, जिन लोगों ने ज़रूरियात ज़िंदगी में कमी नहीं की, उनके खिलाफ जो है ना वगैरह तंग किया जाए। जी जी बिल्कुल सही है चौधरी साहब। हमने जो हमारा बेसिक सवाल था कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट की गई है, उन्हें कहा गया जी कि आपके कारकुन या जो वर्क फोर्स है वो जब आएगी तो उनके पास झंडे नहीं होने चाहिए अपनी पार्टी के। तो इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया मौलाना फजलुर रहमान ने मुबैना तौर पे। ये अब कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये कैसे मुमकिन है कि कारकुन हमारे आएँ और उनके हाथों में झंडे ना हों। तो ये मुस्लिम लीग की सफ़ों में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर वो झंडे लेके आएंगे तो हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, अच्छा तासुर नहीं होगा कि दूसरी जमात के लोग जो है ना वो आके नवाज शरीफ का इस्तकबाल कर रहे हैं। बहरहाल चौधरी साहब अगला मौजू जो है ना, हमारी टीम जो है भारत से आ रही है, उसके बाद जो है ना ख़ास तौर पे इसराइल की तरफ से जितनी मुबारकबादें दी गई हैं इंडिया की टीम को, इंडिया की जानिब से, इंडिया के अंदर बसने वाले जो लोग हैं, क्रिकेट फ़ैन हैं या पूरी दुनिया से जो इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन बोर्ड जो है और इंडियन हुकूमत जो है उनको जो मुबारकबादें दी गई हैं, उन सब मुबारकबादों पर जो ना भारी पड़ गई है एक मुबारकबाद जो इसराइल ने इंडिया को दी है, उसने एक हाहाकार मचा रखी है। आपने देखा होगा कि रिजवान जो है हमारे बैट्समैन, वो जब उनको अवार्ड मिला था पिछले मैच में तो उन्होंने कहा था जी कि मैं ये अवार्ड जो है अपना फ़लस्तीनी जो भाई हैं मज़लूम उनके नाम करता हूँ। तो उसमें जो ना बहुत सीख पा हुए थे इंडियन मीडिया भी और इंडिया के लोग भी, और इसराइल में भी इस पर काफ़ी जो है ना शदीद रद्द अमल आया था। अब वो ये जो ना इसराइल की रियासत जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने अपने जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनके नाम करने के लिए अवार्ड हासिल करने का जो मौका है वो खो दिया है। वो इंडिया से हारने की बात कर रहे थे, उस पर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। इस पर क्या कहेंगे चौधरी साहब? जी ताज साहब, गुजारिश ये है कि रिजवान ने जो उनको अवार्ड दिया गया था, मेरे ख्याल में को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड था या इसके अलावा कोई अवार्ड उनको मिला था, तो वो अवार्ड उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के नाम किया था और उन्होंने कहा था कि ये अवार्ड मैं जो है ना इस फ़लस्तीनी अवाम के नाम करता हूँ, जिस पर इंडिया में बहुत जो है ना वो शोर मचा था। और उन्होंने कहा था कि इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें जो है ना रिजवान को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन इसराइल ने भी आपके सामने, जैसा कि आपने खुद अपने वो सवाल में ये कहा है कि उसने बड़ा इस पर शोर मचाया था। और ये सारी सूरत हाल जो है, देखें बात यह है वो रिजवान का ज़ाती वो फैसला था, वो किसी गवर्नमेंट का फैसला नहीं था, किसी पाकिस्तानी हुकूमत का फैसला नहीं था, उसने अपने जज्बात का इजहार किया। बोर्ड का फैसला नहीं था और पूरी क्रिकेट टीम जो है उसका फैसला नहीं था। चौधरी साहब बिल्कुल वजह फरमाया, उसने अपने जज्बात का इजहार किया था कि जनाब मुझे जो अवार्ड मिला है, जो मैं जीता हूँ ये अवार्ड, मैं ये अवार्ड जो है ना फ़लस्तीनी अवाम के मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के करता हूँ, क्योंकि वो इस वक्त दुनिया की मज़लूम तरीन कौम बनी हुई है।
اس پر جس طرح اس وقت اسرائیل ظلم جبر اور ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، یہ ایوارڈ میں ان کے نام کرتا ہوں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ نہ اسرائیل کو سیکھ پا ہونے کی ضرورت تھی، نہ انڈیا کو سیکھ پا ہونے کی ضرورت تھی، لیکن اس پر بڑا شور مچا. اور اسپیشلی انڈیا میں جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ہمارا مخالف جو ہے نا ملک ہے، اور اس کو تو کوئی بات کا موقع ملنا چاہیے جس پر وہ سیکھ پا ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیکھ پانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ رضوان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا. جی بالکل چوہدری صاحب، رضوان کا ذاتی فیصلہ تھا. اور یہ اتنی سی بات جو ہے نا انڈین عوام کو، انڈین گورنمنٹ کو اور انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے اس کو اور اسرائیل کو گوارا نہیں ہے. وہ اتنی سی بات ہضم نہیں کر سکتے اور باتیں جو ہے نا جمہوریت کی کرتے ہیں، انصاف، عدل اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس پر مزید کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اسی کے ساتھ آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ.